السلام علیکم۔ آج کھریاں کھریاں میں بات کرنی ہے ان کھری کھری باتوں کی جو نواز شریف نے جنرل قمر باجوہ اور جنرل فیض حمید کو سنائیں۔ اور جنرل قمر باجوہ کا تو یہ علاقہ تھا گجرانوالہ کے پاس ہی گکھڑ منڈی ہے جہاں سے اس سیاسی جرنیل کا تعلق ہے۔ تو نواز شریف نے اس کے ہوم ٹاؤن میں جا کر جنرل باجوہ کو جو ہے وہ آپ یوں کہہ لیں کہ گجرانوالہ کے لاکھوں لوگوں کے سامنے ناک آؤٹ کر دیا۔ نواز شریف نے اس بار بھی بہت جذباتی خطاب کیا جو کہ حقائق سے فلی لوڈڈ تھا، اور گجرانوالہ کے لوگوں کو نکے اور اس کے ابے کا پورا کچا چٹھا کھول کر بیان کیا، ملک کی تباہ شدہ معاشی صورتحال کا ذکر کیا اور عوام کو ایک بار پھر یاد دہانی کروائی کہ ان پر مہنگائی کا یہ عذاب کس نااہل کی وجہ سے آیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی ایک بار پھر بتایا کہ اس نااہل کو لانے والے جرنیل کون سے ہیں، اور انہوں نے اس سوغات کو پاکستان پر مسلط کرنے کے لیے کون سا حربہ استعمال کیا۔ نواز شریف کے جملے بہت ہی کاٹدار تھے، میں انہیں اپنے لفظوں میں ڈھال کر بے اثر نہیں کر سکتا، اس لیے کلام شاعر بزبان شاعر کی صورت میں آپ کے ساتھ کچھ کلپس شیئر کروں گا۔ عاصم سلیم باجوہ کی آئین شکنی کا ذکر کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا، بلوچستان کی حکومت گرانے اور سینٹ کے انتخابات چوری کرنے کے جرم میں سنگین غداری یعنی آرٹیکل 6 کا مجرم بھی ہے، اس کے بے حساب اثاثے سامنے آ چکے ہیں مگر کوئی تفتیش شروع نہیں ہو سکی۔ جنرل باجوہ پر براہ راست نشانہ بازی کرتے ہوئے نواز شریف نے سارا ملبہ جنرل باجوہ پر گرا دیا۔ قمر باجوہ کو براہ راست مخاطب کرتے ہوئے نواز شریف نے ایک لمبی چوڑی چارج شیٹ گجرانوالہ کے لوگوں کے سامنے رکھ دی، جس پر عوام نے جنرل باجوہ کے خلاف کھل کر نعرے بازی بھی کی۔ تمام اقدامات آپ کے ایما پر کیے گئے، آپ نے الیکشنوں میں عوام کے انتخاب کو رد کر کے اپنی مرضی کا نااہل ٹولہ اس قوم پر مسلط کیا، نتیجے میں ہونے والی بربادی کے بھی آپ ہی ذمہ دار ہیں۔ جنرل باجوہ صاحب، جواب آپ کو ہی دینا پڑے گا۔ آپ کو بجلی کا بل بجلی بن کر غریب پر گر رہا ہے، باجوہ صاحب جواب آپ کو دینا ہوگا۔ میرے پاکستان کا غریب مر رہا ہے، باجوہ صاحب جواب آپ کو دینا ہوگا۔ ان غریبوں کے بہتے ہوئے آنسوں کے ذمہ دار آپ ہیں باجوہ صاحب۔ آپ باجوائی جرنیلوں کی سازشوں کا ذکر کرتے ہوئے نواز شریف کا کہنا تھا کہ جتنا وقت ان آئین توڑنے والوں نے سازشوں پر ضائع کیا، اس کا آدھا وقت بھی اگر دفاع پر صرف کیا جاتا تو ملک بہت سی کباہتوں سے بچ جاتا۔ آئی ایس آئی کے بے فیض جنرل فیض حمید کو بھی نواز شریف نے کھل کر تنقید کا نشانہ بنایا۔ اور جنرل فیض یہ سب کچھ آپ کے ہاتھوں سے ہوا ہے، جواب بھی آپ کو دینا ہوگا۔ آپ نے نواز شریف کو باغی کہنا ہے، ضرور کہیے، دار کہنا ہے، ضرور کہیے، اشتہاری کہنا ہے، ضرور کہیے، ہائی جیکٹ کہنا ہے، ضرور کہیے، سے جائیداد ضبط کرنی ہے، ضرور کیجئے، لیکن نواز شریف اپنے غریب اور مظلوم آواز کی آواز بنتا رہے گا۔ نواز شریف آپ کے ووٹ کو عزت دلا کر رہے گا انشاءاللہ۔ عمران نیازی کو کل نواز شریف نے اسی کی زبان میں کرارا جواب دیا اور کہا کہ ثاقب نثار کا این آر او تمہیں صادق اور امین نہیں بنا سکتا، تمہاری بہن علیمہ خان سے بھی رسیدیں لی جائیں گی اور تم سے فارن فنڈنگ کا بھی حساب لیا جائے گا۔ نواز شریف نے جلسے سے ایک روز پہلے اپنے ایک ٹویٹ میں پنجاب پولیس کو بھی وارننگ دے دی تھی، اور جلسے والے روز نیب کے چمی چیئرمین کو بھی صاف صاف لفظوں میں بتا دیا کہ تمہارا یوم حساب بھی قریب آ رہا ہے۔ مریم نواز نے وقت کی قلت کی وجہ سے مختصر تقریر کی، لیکن اس نے بڑی ذہانت کا ثبوت دیا اور گجرانوالہ کے لوگوں سے گفتگو کا آغاز پنجابی میں کیا۔ جیوندے رہو، ہستے رہو، بستے رہو گجرانوالہ والیو۔ میں تے سنیا سی کہ اج کم شروع ہونا سی،
ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੰਮ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਵਾਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ नवाज शरीफ ਦਾ मुखालिफ नीवा हो के लंघदा है। इमरान नियाजी की NRO वाली दुखती रग को छेड़ते हुए आवाम से कहा, गुजरांवाला दे लोगों एक गल दस दियो, इमरान नियाजी नू NRO देना जे या नहीं। और साथ ही नियाजी को पैगाम दिया कि अब आराम से जाना है या लोग तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दें। और साथ ये भी कहा कि जहां मर्जी छुप कर बैठ जाओ, पाकिस्तान की अवाम तुम्हें पनाह नहीं देगी। इमरान नियाजी की करप्शन पर मरियम का तबसरा कुछ यूं था। इमरान खान राह गलापता है ना, इसकी करप्शन की दास्तानें जब बाहर आएंगी तो लोग कानों को हाथ लगाते हुए दौड़ लगा देंगे। मरियम ने आसिम सलीम बाजवा की पिज़्ज़ा फरोशी का भी हवाला देते हुए कहा कि इस करप्ट आसिम सलीम बाजवा को पूरे पाकिस्तान में कोई पूछने वाला नहीं। अवैस अहमद नूरानी ने भी बड़ा मुख्तसर लेकिन जोशीला खिताब किया और निक्के बाजवे के बारे में बगैर किसी लगी लिपटी के सवाल किया कि क्या जेलें पिज़्ज़ा बॉय के लिए नहीं बनी। और साथ ही बक्सा चोर बाजवे पर भी बड़ी तनकीद की। महमूद खान अचकज़ई ने एक बार फिर आइन की बालादस्ती की खुलकर बात की और कहा कि हर किसी को आइन के दायरे में रहना होगा और जो जर्नैल या जज आइन की तरफ हाथ बढ़ाएगा हम वो हाथ पकड़कर दूर फेंक देंगे। जावेद हाशमी ने इमरान नियाजी की जर्नैली रिश्तेदारियों का भांडा फोड़ा और बताया कि जब गुजरांवाला से गुजरते हुए इमरान नियाजी को पत्थर पड़े तो उसने असद उमर से कहा कि वो जनरल राहील शरीफ को फ़ोन लगाए। वैसे जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि इस मौके पर इमरान नियाजी और उसके जो साथी थे उनको जूते भी पड़े थे। जावेद हाशमी के इस इंकशाफ के बाद ज़हीरुल इस्लाम की तरह अब एक और जर्नैल आर्टिकल 6 के शिकंजे में आता हुआ दिखाई दे रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कमर बाजवा का बराह रास्त नाम नहीं लिया, लेकिन उसके तीरों का रुख सिलेक्टर और सिलेक्टेड दोनों की तरफ रहा। मुझे ज़ाती तौर पर उसकी वसीम अकरम प्लस के हवाले से जो बात थी वो बड़ी पसंद आई। इमरान नियाजी की सबसे बड़ी कमज़ोरी को निशाना बनाते हुए बिलावल भुट्टो ने उससे पूछा कि पंजाब के वसीम अकरम प्लस का इंतखाब किसी जादूगरनी ने किया या खलाई मखलूक ने किया। मेरी ज़ाती राय में इस जादूगरनी वाली बात ने इमरान नियाजी को बहुत तकलीफ़ दी होगी और अब वो कोशिश करेगा कि किसी तरह बिलावल के ख़िलाफ़ भी दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज करवाए। अगर आप लोगों ने साबका DG FIA बशीर मेमन का इंटरव्यू देखा है तो ये बात ज़रूर सुनी होगी कि उसी जादूगरनी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जब शाया हुई तो इमरान नियाजी ने बशीर मेमन से फरमाइश की थी कि मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज किया जाए। DG FIA बशीर मेमन ने ये इमरानी हुक्म मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब बशीर मेमन FIA से जा चुका है और एक ताबेदार किस्म का DG FIA मौजूद है। इसलिए हो सकता है कि इस बार नून लीग पर गद्दारी का पर्चा देने की बजाय बिलावल भुट्टो पर दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज कर दिया जाए। बिलावल भुट्टो ने अपनी तकरीर ख़त्म करते हुए इमरान नियाजी को कहा कि तुम जमहूरियत नहीं, तुम कठपुतली हो, और साथ ही शर्म से डूब मरने का मशवरा भी दिया। इमरान नियाजी के सेलेक्टर्स को भी वार्निंग दी कि अब ये लाडला लाडला खेलना बंद करो, अवाम पर भरोसा करो। पाकिस्तान के 70 साल तुम लोगों ने ज़ाया कर दिए, अब तो बस कर दो। मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ी नपी तुली तकरीर की। PDM के सरबराह होने के सबब उनकी बारी बहुत देर से आई, इसलिए वो ज़्यादा लंबा खिताब नहीं कर सके, लेकिन अपने मुख्तसर खिताब में मौलाना ने अपने अज़्म को दोहराया कि अवाम का बिखरा हुआ समंदर जैली हुक्मरानों की कश्ती को गरकाब करके ही दम लेगा, और साथ ही ये खुशखबरी भी दी कि अगर अवाम ने साथ दिया और हिम्मत दिखाई तो ये जैली वज़ीर आज़म दिसंबर नहीं देखेगा। जनरल कमर बाजवा की बात करते हुए मौलाना का कहना था कि सिलेक्टर कहता है कि मेरा नाम न लें। कैसे नाम न लें? आपने चौराहे पर जमहूरियत को ज़बह किया है। इमरान नियाजी के सिलेक्टर से सवाल किया कि अपने सिलेक्टेड की कारकर्दगी पर सिलेक्टर्स शर्मिंदा हैं या भी नाज़ा हैं। मेरी दानिश में ये जुमला जनरल कमर बाजवा की उस तकरीर का जवाब था जो उसने कुछ रोज़ पहले जर्नैली मदरसे में नए फ़ौजी अफसरों के सामने की थी, और उसमें हुकूमत का साथ देने की बात भी की थी। फ़िरका वारियत का जिक्र करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हमें सब मालूम है कि फ़िरका वाराना फसादात कौन करवाता है। सियासत में
اداروں کی مداخلت بند کرنے کا مطالبہ بھی کیا اور کہا ریاست میں اداروں کی مداخلت ختم ہوگی، ادارے اپنے جرم کو تسلیم کر لیں، قوم سے معافی مانگیں، اس کے بغیر اب معاملات طے نہیں ہو سکتے۔ ہماری طرف سے کوئی جھگڑا نہیں، جب بھی مداخلت ہوئی ہے اداروں کی طرف سے ہوئی ہے۔ ادارے کیوں اپنے فرائض سے تجاوز کر کے عوام کے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں؟ گجرانوالہ کے جلسے میں نواز شریف نے اپنی تقریر میں جنرل قمر باجوہ اور جنرل فیض حمید کو جو ڈوز دی ہے وہ ضرورت سے کچھ زیادہ ہی تھی۔ شاید اسی لیے مولانا فضل الرحمان نے نواز شریف کی طرح جنرل قمر باجوہ اور جنرل فیض حمید پر نام لے کر تنقید نہیں کی۔ ابھی پی ڈی ایم کے بہت سارے جلسے باقی ہیں۔ مولانا کو اچھی طرح پتہ ہے کہ سارا گولہ بارود ایک ہی جلسے میں استعمال کرنا ٹھیک نہیں۔ کل والے جلسے میں نواز شریف نے جو کچھ کیا اس نے پاکستان میں ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے۔ عوام کو بتا دیا ہے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ نواز شریف نے تو بلکہ یہ جملہ بھی استعمال کیا کہ جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ نواز شریف نے پچھلے دنوں جو اعلان جنگ کیا تھا، گجرانوالہ بھی اسی جنگ کا ایک محاذ تھا، اور اس محاذ پر نواز شریف نے سیاسی جرنیلوں پر جو گولہ باری کی ہے اور انہیں جو سبق سکھایا ہے، اس سے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ فوج کے باقی جرنیل جو ہیں انہیں بھی نصیحت ہو گئی ہوگی، اور وہ آنے والے دنوں میں حقیقی معنوں میں غیر سیاسی جرنیل بن کر اپنے حلف کی پاسداری کریں گے اور اپنے کام سے کام رکھیں گے، اور قمر باجوہ اور فیض حمید کی طرح اپنی اور فوج کی لوٹیا ڈبونے سے پرہیز کریں گے۔ نواز شریف کا یہ خطاب چونکہ گجرانوالہ میں تھا، اس لیے میں ساری گجر برادری یا یوں کہہ لیں کہ ملک بھر کی گوالہ برادری کی آسانی کے لیے اس تقریر کا خلاصہ کچھ یوں کروں گا کہ نواز شریف نے اپنی کل والی تقریر میں کھل کر بتا دیا ہے کہ پاکستان کی مقدس گائے یہ باجوائی جرنیل ہیں، اور یہ گائے دودھ سارے کا سارا اپنے ریلو کٹے عمران نیازی کے ساتھ مل کر پی جاتی ہے، اور عوام کے حصے میں صرف گوبر ہی بچتا ہے۔ نواز شریف نے کھل کر کہا کہ اب اس باجوائی گائے کو اس دودھ خوری کا مکمل حساب دینا ہوگا۔ نواز شریف کی اس تقریر کے بعد عمران نیازی تو خیر پہلے ہی کسی گنتی میں نہیں تھا، لیکن اب جنرل قمر باجوہ کی ایکسٹینشن بھی خطرے میں آ گئی ہے، اور جنرل فیض حمید کے چیف بننے کے امکانات بھی زیرو ہو گئے۔ شمالی علاقہ جات کی سیر کا تجربہ رکھنے والے ایک پنجابی وکیل کا کہنا ہے کہ نواز شریف دی اج دی تقریر دے بعد گل ود نہیں گئی بلکہ گل موکی گئی ہے۔ اب اجازت دیں، اور جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے نئے پنجابی چینل RM-TV پنجابی کو سبسکرائب بھی کریں، اور ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں۔ رب رکھا۔